دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی 7 سال کی معصوم بچی گھر سے محض 2 منٹ کی دوری پر موجود دکان سے کوئی چیز لینے جائے اور پھر کبھی زندہ واپس نہ آئے؟ سرگودا کے بلاک نمبر 8 سے اٹھنے والی اس دردناک چیخ نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ 7 سال کی معصوم منتہا زہرا کے ساتھ جو درندگی ہوئی وہ سن کر کسی بھی انسان کی روح کانپ اٹھے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس افسوسناک واقعے کی وہ لرزہ خیز تفصیلات بتاؤں گا جو میڈیا پر کھل کر سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ دکان کی تیسری منزل پر کیا خفیہ راز چھپا تھا اور اس کے بعد مجرم کا کیا انجام ہوا، یہ جان کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس۔ یہ سنگین اور دکھ بھری کہانی شروع ہوتی ہے سرگودا کے گنجن آباد علاقے بلاک نمبر 8 سے۔ 7 سال کی معصوم بچی منتہا زہرا صبح کے وقت تقریباً 10 بجے اپنے گھر سے ہنستی کھیلتی ہوئی نکلی۔ وہ ہمیشہ کی طرح محلے کی ہی ایک قریبی کریانہ سٹور پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے گئی تھی۔ گھر والے انتظار کرتے رہے، منٹ گھنٹوں میں بدل گئے لیکن منتہا واپس نہیں آئی۔ والدین کا دل عجیب سے خوف سے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پورے محلے میں تلاش شروع کی، لوگوں سے پوچھا، مگر جب کچھ پتہ نہ چلا تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ جب محلے کی دکانوں کی CCTV فوٹیج چیک کی گئی تو سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ معصوم منتہا دکان کے اندر داخل تو ہوئی تھی لیکن اس دکان سے باہر نکلتے ہوئے پورے دن میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کا مطلب بالکل صاف تھا کہ بچی دکان کے اندر ہی غائب ہوئی تھی۔ سرگودا پولیس اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس دکان پر ریڈ کی۔ جب دکان کی پوری بلڈنگ تلاشی گئی تو تیسری منزل پر موجود ایک خالی کمرے سے معصوم منتہا کی خون میں لت پت لاش برآمد ہوئی۔ اس شفاق قاتل نے بچی کی جان لے کر اسے وہیں دکان کے اندر ہی چھپا دیا تھا۔ منتہا زہرا کی جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے پورے ملک کو رلا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معصوم بچی پر شدید اور برہمانہ تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے اور ماتھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں جیسے کسی بھاری چیز سے اس پر وار کیا گیا ہو۔ DPO سرگودا کے مطابق بچی کی موت گلا کٹنے اور تیز دھار آلے کے گہرے زخموں کی وجہ سے ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش بھی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دکان کے مالک سمیت 4 سسپیکٹس کو حراست میں لے لیا۔ مرکزی ملازم محمد ارسلان جو پچھلے 2 سال سے اسی دکان پر کام کر رہا تھا، اس نے دوران تفتیش پولیس کے سامنے اپنا یہ خوفناک اور گھناؤنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے بچی سے زیادتی کی کوشش کی تو بچی نے شور مچایا جس پر اس نے پکڑے جانے کے خوف سے بچی کو قتل کر دیا۔ لیکن اس داستان میں اگلے ہی دن ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مطابق جب ملازم ارسلان آلہ قتل یعنی ویپن کی برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہاں ایک مقابلہ ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملازم کے ہی ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے دوران ملازم ارسلان اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر جہنم واصل ہو گیا۔ عوام کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ جب اس درندے کی لاش دفنانے کے لیے لائی گئی تو سرگودا کے لوکل لوگوں اور قبرستان کی انتظامیہ نے اسے اپنے زمین میں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے جانور کے لیے ہماری پاک زمین میں کوئی جگہ نہیں۔ آخرکار اسے بہت ہی چپکے سے چند لوگوں کی موجودگی میں دفنایا گیا۔ دوستوں، معصوم منتہا زہرا کو تو رونے والی آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ زینب سے لے کر منتہا تک یہ درندگی ہمارے معاشرے میں کب رکے گی؟
کیا ہمارے معصوم بچے اب محلے کی دکانوں پر بھی محفوظ نہیں ہیں؟ حکومت اور ہمارے قانون کو ایسے درندوں کے لیے ایسی مثالی سزا قائم کرنی چاہیے کہ آنے والی نسلیں بھی ایسا سوچیں تو ان کی روح کانپ اٹھے۔ آپ کے خیال میں ایسے جرائم کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معصوم بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔